رب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. یہ صرف ایک جملہ ہے لیکن اس کی گہرائی کو ذرا سمجھیے گا. کیا مطلب اس کا؟ فرمایا جب ان پر ہاتھ اٹھانے لگو تو اپنے خدا سے ڈرنا، جب ان پر ظلم کرنے لگو تو اپنے خدا سے ڈرنا. اگر اس فرمان کو سامنے رکھ لیا جاتا تو کوئی عورت بھی اعتراض کرنے کے قابل نہ ہوتی. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا کوئی نہیں ہے. تو نبی حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی پاک گھر میں تشریف لائے. نبی پاک نے فرمایا کہ عائشہ اس پانی میں سے، اس پیالے میں پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا. یا رسول اللہ میں اور فرمایا نہیں عائشہ اسی میں سے چھوڑنا. کہتے میں نے چھوڑ دیا. نبی پاک نہ نوش فرمانے لگے. منہ کے قریب، لبوں کے مبارک، آپ کے لبوں مبارک کے قریب جب پیالہ گیا نا، فرماتے میں نبی پاک کو دیکھ رہی تھی. تو کہتے اچانک جب لبوں کے قریب پیالہ گیا نا تو پھر نبی پاک نے نیچے کر دیا اور میری طرف دیکھا. میں نبی پاک کی طرف دیکھ رہی تھی. تو کہتے نبی پاک فرمانے لگے، جملہ ذرا سنیے گا، اگر دل کی گہرائیوں سے سنا تو آپ کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا کہ نبی پاک نے کس طرح عورت کو عزت دی ہے. کہ جب وہ بیوی کے روپ میں آئی ہے، نبی پاک نے عائشہ کی طرف دیکھا، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. فرمایا عائشہ مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں پر تمہارے ہونٹ لگے تھے، جہاں پر تمہارے ہونٹ لگے تھے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا عائشہ میں یہ دنیا کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ بیویوں سے نفرت نہیں کی جاتی ہے بلکہ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جاتا ہے. فرمایا عائشہ جہاں پر تمہارے ہونٹ لگے ہیں میں محمد بھی وہیں پر ہونٹ لگ کے پانی پیوں گا، وہیں پر ہونٹ رکھ کے پانی پیوں گا. میرے بھائیوں اس طرح اس بیوی کو میلاد منانا چاہیے کہ جس بیوی کو میرے نبی پاک نے اتنی عزتیں دی ہیں، اتنی عزتیں. اور پھر دیکھیں اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے کہ جس کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. آپ نے کتنی بار سنا ہے اور ہم نے کتنی بار آپ کو سنایا کہ بچی پیدا ہوئی زندہ درگور ہی کر دیا جاتا تھا. یار ذرا تصور کیجئے گا، ایک ہوتا ہے کہ گلا گھونٹ کے مار دینا، ایک ہوتا ہے کسی دھاری دار چیز کے ساتھ کسی بیٹی کو مارنا. لیکن یارو ذرا غور تو کیجئے گا، مارا نہیں جاتا تھا، زندہ درگور ہی کر دیا جاتا تھا. یار اس بیٹی پہ کیا بیتتی ہوگی، کس طرح اس کا دم گھٹتا ہوگا اور وہ کس وقت جو ہے وہ اس کی روح جب اس کے بدن سے نکلتی ہوگی. حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھایا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بات اس پہ میری ختم ہے، ذرا سنیے گا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. فرمایا پوچھو. عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا زمانہ کفر کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی اجر دے گا، ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا؟ فرمایا کہ ساسا تم نے کیا نیکی کی ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نا ایک ڈیرے دار آدمی ہوں، وضع دار آدمی ہوں، جسے عام زبان میں جو ہے وہ چودھری قسم کا بندہ کہہ لیں. یا رسول اللہ میری حویلی ہے، بہت بڑی حویلی ہے، میرے پاس اونٹ ہیں بہت زیادہ. تو یا رسول اللہ ایک دن میرے پاس 2 اونٹ تھے، تو ایک اونٹ نا ذرا گھر سے بھاگ گیا. میں اس کو نا ڈھونڈنے کے لیے ایک دوسرے اونٹ پہ بیٹھا. تو یا رسول اللہ رستے میں ایک جنگل آتا تھا، میں اس جنگل کو میں نے پار کیا تو دوسری جگہ پہ پہنچا تو چھوٹی سی ایک آبادی تھی، چند ایک گھر تھے. میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، درخت کے ساتھ میرا اونٹ بندھا ہوا تھا. میں قریب گیا، میں نے کہا کہ بابا جی یہ اونٹ میرا ہے. تو کہتے کہ وہ مجھے کہنے لگے بیٹا ہاں اونٹ اگر تیرا یہ تو لے جا، یہ بس یہاں پہ جب وہ چرتا آ گیا تو میں نے باندھ لیا اسے، اگر تیرا تو لے جا. یا رسول اللہ میں اونٹ ابھی پکڑنے لگا تھا تو اندر سے نا کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، گھر سے جھونپڑی میں سے رونے کی آواز آتی ہے. جب رونے کی آواز آئی تو وہ بابا اونچی آواز سے کہتا ہے بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے؟ کہتے میں وہیں پہ رک گیا، میں جانے لگا تھا وہیں پر رک گیا. میں نے کہا بابا جی اگر بیٹی ہوئی تو کیا کریں گے، بیٹا ہوا تو کیا کریں گے؟ کہا اگر بیٹا ہوا تو رکھ لیں گے، بیٹی ہوئی تو اسی وقت زندہ درگور کر دیں گے، اسی وقت مار دیں گے اسے. کہتے کہ میں اسی وقت ہل گیا کہ یہ کتنا ظلم ہے. کہتے میں نے آفر دی. کہتے تھوڑی دیر کے بعد نا اندر سے آ کر بیٹے نے بتایا کہ ابا جی بیٹی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ کہا کرنا کیا ہے، زندہ درگور کریں گے، مار دیں گے اسے. تو کہتے میں نے کہا کہ بابا یہ مجھ سے میرے 2 اونٹ لے اور اس بیٹی کو میرے حوالے کر دے، اس بیٹی کو میرے حوالے کر.
کہتے کہ میں نے یا رسول اللہ 2 اونٹ دیے، بیٹی کو میں نے اپنے ماتحت کر لیا، اپنی حویلی میں لے کر آیا، پھر یا رسول اللہ مجھے یہ نیکی کرنے کا لطف پڑ گیا، بیٹیوں کو بچانے کا نا مجھے چسکا پڑ گیا، مجھے یہ اس میں مزہ آنے لگا، یا رسول اللہ میں بہت امیر آدمی ہوں، میں نے کیا کیا یا رسول اللہ، پھر مجھے جہاں میں پھر اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ میں چکر لگاتا رہتا تھا ہر وقت، جہاں کہیں بھی مجھے پتہ چلتا نا کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور وہ مارنے لگے ہیں، یا رسول اللہ میں 2 اونٹوں کے بدلے میں 1 بیٹی لے کر آتا تھا، یا رسول اللہ آج میرے حویلی کے اندر 360 بچیاں پل رہی ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا اللہ مجھے زمانہ کفر کے اندر کی اس نیکی کا ثواب عطا کرے گا؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے، پھر مسکرائے بھی، کہا کہ ساسا کیسی بات کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ثواب بھی تو دیا ہے، اجر ہی تو دیا ہے، کیا تو اللہ کے محبوب کا غلام بن گیا ہے؟ میں تجھے اجر ہی تو دیا ہے۔ اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے کہ جس کی قدر و منزلت کوئی نہیں تھی، جس کو ذلیل زمانے کے اندر سمجھا جاتا تھا، منہ پر کالک مل لی جاتی تھی، جس کی عزت کوئی تھی نہیں معاشرے کے اندر، اس بیٹی کو، اور پھر اس ماں کو بھی میلاد منانا چاہیے، اس باپ کو، بوڑھے باپ کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ جب وہ بوڑھا ہوتا تھا تو اس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے منڈی کے اندر بیچ آیا کرتا تھا، منڈی کے اندر بیچا کرتا تھا، لیکن جب میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے تو پھر سنو میرے نبی نے کتنا مقام دیا ماں کو، فرمایا لوگوں سنو، تم نے ماں کو کتنا ذلیل کیا، تم نے اپنی ماں کو، سنو جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن فرمایا تمہارے رسول نے جنت کو 7 آسمانوں سے کھینچ کر تمہاری ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا ہے۔ فرمایا جتنی دیر تک ماں کو راضی نہیں کر لیتے تمہیں خدا جنت میں داخلہ نہیں دے گا، اور فرمایا تم نے اپنے والدوں کو بڑی تکلیف دی ہے، بڑا ذلیل کر لیا، سنو میں یہ آج سے اعلان کرتا ہوں کہ جس سے اس کا باپ راضی ہوگا سمجھو اس کا خدا بھی اس سے راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو سمجھو خدا بھی ناراض ہے۔ میرے بھائیوں اس والدین کو میلاد منانا چاہیے، کوئی بحث نہیں، کوئی تکرار نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، بس اپنے نبی کا میلاد مناؤ، کیوں کہ جس نبی نے ہمیں عزتیں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، کیا اس نبی کی خوشیاں ہمیں نہیں منانی چاہیے؟ منانی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں ضرور اپنے گھروں کے اندر نبی پاک کے میلاد کی محفل سجائیں اور لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، غیروں کو پتہ چلے، تاکہ غیر مسلموں کو پتہ چلے کہ یہ آج اپنے نبی کے دن منا رہے ہیں، کیوں کہ ان کے نبی نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔